آج میں آپ کو عامل بننے کا وظیفہ بتاؤں گا۔ عامل مجموعہ ہے عملیات کا، جس کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے: جو شخص ایک کام کے لیے مسلسل عمل سے گزر رہا ہو وہ اس کام کا عامل کہلاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عامل شاکر علی شاکر، اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آج جو میں آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے عامل بننے کا وظیفہ۔ اس عمل سے آپ ایک اچھے اور روحانی عامل بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ عامل کامل بننے کا راز۔ تو عمل بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر۔ دوستو، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کے نیچے ایک لال رنگ کا بٹن ہے، آپ نے اس کو دبا دینا ہے، اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے، اور آل پر کلک کرنا ہے، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو، یہ جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کس دن شروع کرنا ہے وہ آپ غور سے سن لیجئے گا، تاکہ آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو اس عمل میں کسی پرہیز وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، جیسے اکثر ہوتا ہے کہ پرہیز جلالی اور جمالی کی ضرورت ہے، تو اس میں آپ کو کسی قسم کے پرہیز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس عمل کو آپ نے جمعے والے دن شروع کرنا ہے۔ جب صبح جمعہ ہو تو اس وقت آپ نے تہجد کے ٹائم اٹھنا ہے، تہجد کے آپ نے نفل ادا کرنے ہیں، پھر آپ نے مسجد چلے جانا ہے۔ تو اگر آپ کے قریب کوئی مسجد ہے تو آپ تہجد کے نفل بھی وہیں ادا کریں، کیونکہ جمعے کا جو دن ہے یہ تمام دنوں سے افضل ہے، اس لیے آپ نے اس وظیفے کو جمعے والے دن سے شروع کرنا ہے۔ اس وظیفے میں آپ کو صرف اور صرف یہ پابندی کرنی پڑے گی کہ آپ نے جو 5 نمازیں ہیں وہ آپ نے باجماعت ادا کرنی ہے۔ تو جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو آپ نے وہیں بیٹھے رہنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اس طرح آپ اپنے کام میں مصروف رہیں۔ اس کے بعد جب اشراق کی نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ نے 4 جو نفل ہیں وہ اشراق کی نماز کے پڑھنے ہیں، اور پھر آپ نے اپنے گھر آ جانا ہے۔ آپ ناشتہ وغیرہ کریں، اور جو بھی آپ کا کاروبار ہے اب اپنے کاروبار پر جائیں، اس کو شروع کریں، لیکن کاروبار میں بھی کسی سے آپ نے کوئی بے ایمانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں سننی۔ اسی طرح جب چاشت کی نماز کا ٹائم ہو جائے تو پھر آپ نے چاشت کی نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے آپ نے 2 رکعت کر کے 4 نفل جو ہیں وہ چاشت کے پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد جو نفل بقایا رہ جائیں ان کو آپ نے 4 نفل نماز کی نیت سے آپ نے اس کو نیت لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اعلی شریف پوری پڑھنی ہے، آمین تک، پھر آپ نے سورۃ اخلاص 10 بار پڑھنی ہے، پھر آپ نے آیت الکرسی 10 بار پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ الکافرون 10 بار پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ ناس 10 بار پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ فلق 10 بار پڑھنی ہے۔ تو آپ نے یہ 4 رکعتیں اسی طرح پڑھنی ہے۔ پھر آپ جب سلام پھیر لیں تو آپ نے سجدے میں سر رکھ کر تیسرے کلمے کا پہلا حصہ 70 مرتبہ پڑھ کر سر سجدے سے آپ نے اٹھا لینا ہے، پھر آپ نے 70 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور اپنے مقصد کے لیے
دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں 100% نہیں 1000% کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز بھی باجماعت پڑھنی ہے، عصر کی، مغرب کے بعد آپ نے 6 نفل ہوتے ہیں ابابین کے، وہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ ان کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی ان 6 نفل کو ادا کرتا ہے تو وہ بالکل اس طرح جیسے اس نے 12 سال عبادت کی ہے۔ بس آپ نے یہ اپنا معمول بنا لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ 40 دن کا کام ہے۔ 40 دن کے اندر آپ اپنے اندر کچھ تبدیلیاں اور خاص قسم کے اثرات محسوس کریں گے۔ اکثر خواب میں آپ ہوائی سفر وغیرہ کر رہے ہوں گے، یہ آپ کی کامیابی کی دلیل ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، آپ یہ سب کچھ نہ کرنا چاہتے ہوں، کوئی اور دوست کرنا چاہتا ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔